ہم اپنے ملک میں اور دنیا بھر میں جن حالات سے گزر رہے ہیں ان حالات کی وجہ سے ہمارے اندر ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کبھی کبھی، اور وہ کیفیت ہے بے چینی کی، پریشانی کی، ڈپریشن کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کیفیت اس کے ساتھ جڑ جاتی ہے جس کو ہم ناشکری کہیں۔ آج اگر ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو آج ہماری جو زندگی میں آسائش اور سہولیات ہیں، آج سے 50 سال پہلے کے لوگوں کے پاس وہ نہیں ہوا کرتی تھیں، اور 50 سال پہلے کے لوگوں کے پاس جو کچھ ہوا کرتا تھا وہ اس سے 50 سال پہلے کے لوگوں کے پاس نہیں ہوا کرتا تھا۔ بادشاہوں کے حالات آپ پڑھیں، ہندوستان کے اندر مغل بادشاہوں کے حالات پڑھیں، اور دنیا میں جو بادشاہتیں گزری ہیں کہ ان کو گرمی کے موسم میں ٹھنڈا پانی پینے کے لیے کتنی جتن کرنے پڑتے تھے، کتنی مشقتیں کرنی پڑتی تھیں، اور وہ دربار میں بیٹھ کر ان کو ہوا کرنے کے لیے کتنے ملازمین رکھنے پڑتے تھے۔ آج اللہ تعالیٰ نے انسان کو انسانی زندگی کے اندر سہولتیں اور آسانیاں پہلے دور کے مقابلے میں بہت زیادہ پیدا کر دی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ جب سہولتیں آتی ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ کچھ الجھنیں اور دشواریاں بھی آتی ہیں، حالات سخت ہوتے ہیں۔ ہمارے ملک کے اندر معاشی حالات بھی سخت ہیں، سیاسی حالات بھی سخت ہیں، اور ملک کے اندر ایک بحران کی سی کیفیت ہے۔ ایسے موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس موضوع پر درسقرآن.com سے یہاں پر ہمارے یہاں 14 اگست کے موقع پر بھی بڑی تفصیلی نشریات ہوئی ہیں۔ میں صرف اس میں 2 باتوں کی طرف آپ حضرات کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نظام ہے کہ دنیا کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ حالات کو اچھا بھی کرتے ہیں، حالات کو برا بھی کرتے ہیں، آزمائش بھی آتی ہے اور اچھائیاں بھی آتی ہیں۔ کسی علاقے میں اللہ تعالیٰ بہت اچھے احوال رکھتا ہے تو کسی علاقے میں سخت آزمائش ہوتی ہے۔ ایسے موقع پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نمبر 1، نہ تو یہ کرنا چاہیے کہ ہم ہر چیز چھوڑ کے بیٹھ جائیں کہ بس ہمارے اختیار میں نہیں ہے اور ہم ملک کو برا بھلا کہتے رہیں، حالات کو برا بھلا کہتے رہیں اور کسی چیز کی طرف متوجہ نہ ہو۔ نہیں، کوشش بھی کرنی چاہیے اصلاح احوال کی، اور اگر ہم مسلمان ہیں اور اللہ کے ہم بندے ہیں تو اللہ کی طرف رجوع بھی کرنا چاہیے، اللہ سے مدد بھی مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے نصرت بھی مانگنی چاہیے، اور نعمتوں پر نظر کرنے سے انسان کو شکر کی توفیق ہوتی ہے۔ اگر انسان صرف دوسرے کی نعمتیں دیکھیں اور اپنی مشکلات دیکھیں تو اس کے اندر ناشکری پیدا ہوتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ناشکری بڑی ناپسند ہے۔ اللہ نے اپنے انبیاء کی تعریف فرمائی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ کان عبدا شکورا، وہ اللہ کے شکر گزار بندے تھے۔ تو جو شکر کی چیزیں ہیں ان پر شکر ضرور کرنا چاہیے، اور جو تکلیف کی باتیں ہیں اس پر اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے، اللہ سے سلامتی کا سوال کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کوششیں ہو سکتی ہیں وہ کوششیں کرنی چاہیے۔ نہ مایوس ہو کر بیٹھنا چاہیے، نہ ڈپریشن کا شکار ہو کے بیٹھنا چاہیے، اور نہ اللہ سے بغاوت دل میں آنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الفجر میں اور کئی جگہ پر اس چیز کا باقاعدہ طور پہ ذکر فرمایا ہے کہ انسان کو اللہ جب نعمت دیتا ہے تو انسان بڑا پھیل جاتا ہے اور بہت زیادہ جسے کہتے ہیں کہ اکڑ اس میں پیدا ہو جاتی ہے، اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ تھوڑی آزمائش پیدا کرتے ہیں تو وہ بھی انسان جو ہے وہ یہ کہنے لگتا ہے کہ بھئی یہ میرے ساتھ اللہ نے کیا کر دیا ہے، مجھے ذلیل کر دیا ہے، میرے پر کوئی نظر نہیں ہے۔ اس وجہ سے حالات کی سختی کے باوجود اللہ پر ایمان رکھنا، شکر کی کیفیت اپنے اندر پیدا کرنا، اور مشکل حالات پر رجوع اللہ کر کے اللہ سے مدد مانگنا اور حالات کی بہتری کی کوشش کرنا، یہ نبوی طریقہ ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے۔ اور ناشکری کی باتیں کرنا، اللہ سے بغاوت کر دینا، اور نعوذ باللہ اللہ کو اور دین کو برا بھلا کہنا، اور یہ کہنا کہ سارے حالات ہمارے اپنے کیے ہوئے ہیں یا مسلمانوں کے کیے ہوئے ہیں، یا ہم مسلمان ہیں اس وجہ سے ایسا ہے، یا ہم مذہب پہ چلتے ہیں اس وجہ سے ایسا ہے، یہ بات غلط ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ آزمائشیں لاتے ہیں، اور یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے حالات پڑھیں، آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات پڑھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر کیسی سختی آئی تھی، فرعون کی شکل میں اللہ نے آزمائش کی تھی، انبیاء اکرام کو آگ میں ڈالا گیا، ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ بعض انبیاء کو لوگوں نے قتل کیا ہے، آرے سے جسم ان کے کاٹے ہیں، مگر ان کا تعلق اللہ سے ختم نہیں ہوا۔ تو مسلمان ہونے کے ناطے اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے، اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، اپنے طور پہ کوشش بھی کرنی چاہیے، پیغام کو عام کرنا چاہیے، شکر گزاری کی کیفیت ہو، لیکن اگر کوئی غلط چیز ہے تو اس کی اصلاح کی کوشش بھی ہو، لیکن غلط چیز کی وجہ سے ناشکری نہ پیدا ہو، غلط چیز کی وجہ سے ڈپریشن نہ پیدا ہو، غلط چیز کی وجہ سے مایوسی نہ پیدا ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو انبیاء کے حالات ذکر فرمائے ہیں اس کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اپنی اولاد کو نصیحت کی تھی تو فرمایا تھا لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی امید سے، اللہ کے کرم سے، اللہ کی مہربانی سے مایوس نہ ہونا، اس لیے کہ اللہ سے مایوسی صرف ان لوگوں کے اندر پیدا ہوتی ہے جو اللہ کے منکر ہوں۔
تو مایوسی نہیں پیدا کرنی چاہیے، امید رکھنی چاہیے، اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں وعدہ فرمایا ہے، ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا۔ ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنت ہے کہ تنگی کے ساتھ آسانی بھی آتی ہے اور تنگی کے ساتھ آسانی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ www.darsequran.com